اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پیارے پیارے سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پیاری پیاری سیرت سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے مدنی پھول اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ فیضان صحابہ، فضائل صحابہ، مناقب صحابہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں اول تاخیر شامل رہیں۔ آج بھی ایک بڑے ہی پیارے موضوع کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت اطہار سے محبت۔ جی ہاں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت سے محبت یہ بڑی نرالی تھی، بڑی مثالی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت سے بڑی ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ کریں محبت کہ ان سے، اہل بیت اطہار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، نہ صرف محبت کی بلکہ محبت کرنے کا حکم دیا۔ اور ہم کو اس لیے صحابہ و اہل بیت سے محبت ہے۔ بطور خاص صحابہ کرام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اہل بیت کی بڑی قدر تھی، بڑی محبت تھی اور بڑا رتبہ تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے فراز مدنی بھائی بھی ہیں۔ فراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے ایاز جامی بھائی، ایاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے۔ تو بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ لیکن آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور فراز بھائی سے ہم سوال کرتے ہیں۔ فراز بھائی، اہل بیت سے محبت کے فضائل و مناقب، یا اہل بیت سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس کی کتنی اہمیت ہے، کچھ اس بارے میں ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار وہ افراد ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، واہ واہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گہرا رشتہ ان کے ساتھ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محبت کی، اور جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ حکم بھی ارشاد فرمایا، باقاعدہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، واہ واہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم بھی دیا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، سبحان اللہ کریم سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، فرمایا واحبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ واہ واہ۔ اور پھر فرمایا واحب اہل بیتی لحبی، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ تو یہاں پر حکم بھی ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے وجہ بھی بتا دی کہ چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے، میری نسبت ہے، میری قرابت ہے، لہذا تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ فراز بھائی یہی کافی تھا، صحابہ کرام جو دیکھتے تھے اگر بالفرض حکم نہ بھی دیا جاتا تو حضور کا اہل بیت سے محبت کرنا ہی کافی تھا۔ وہ دنیا میں ایک مثال بھی ہے نا کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اللہ اللہ، چونکہ محبوب ہیں اور محبوب کے گھر والے بھی محبوب انڈرسٹوڈ ہونے ہی چاہیے، تو اس بنا پر بھی اہل بیت اطہار سے محبت بنتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو پھر یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کئی روایات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے بارے میں بیان فرمایا۔ ایک روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، میرے بعد تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ بہتر ہوگا۔ اس نے میرے اہل بیت سے محبت رکھی ہوگی، میرے بعد وہ بہترین شخص ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، قیامت کے دن میرے اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے
اور ان کی شفاعت کی برکت سے تم جنت میں داخل ہوگے۔ اچھا، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشرف المعبد لآل محمد کے اندر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، ان کی اس دنیا کے اندر اہمیت کیا ہے، اس کو آپ نے اجاگر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے جو غم ہیں ان کو دور کرنے کا سبب ہے اور اس امت کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا کہ اہل بیت کا اس دنیا کے اندر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اور بڑی پیاری آخر میں آپ نے بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے، ان پر کوئی احسان کریں گے تو وہ احسان ہمارے اوپر ہی لوٹ کر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم ان سے جو اگر کوئی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نے کوئی کمال کر دیا، یہ ہم اگر اس طرح کا کام کریں گے بھی، کوئی اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے تو وہ اتنی بابرکت اور ایسی جو ہے وہ بڑی شخصیات ہیں کہ اس کا فائدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے ارشاد فرمایا امام نبہانی کے حوالے سے کہ اہل بیت امت کے غم دور کرنے والے اور امت کے لیے رحمت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ ہو سکتا ہے کہ اہل بیت آپ نے سنا تو ہو لیکن اس کا مطلب نہ پتہ ہو۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے۔ اب گھر والوں میں کون کون آتا ہے؟ ازواج مطہرات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، سیدہ خاتون جنت کی اولاد، سیدہ خاتون جنت، خود امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور ان کی اولاد پاک، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے، تو گھر والوں میں ازواج مطہرات، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کو مومنوں کی ماں کہا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام، اہل بیت اطہار، اللہ اکبر، امت کے لیے رحمت ہیں۔ تو بتائیے صحابہ، یعنی ہم 1400 سال 1500 سال گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے جو فضائل بیان کیے ان کو سن کر ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے تو سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی تعریف فرمائی اور اہل بیت سے محبت کا ایک یوں سمجھیں کہ رشتہ تھا اور صحابہ کرام کے سامنے کر کے بتایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اتنا دور اور اتنا یوں سمجھیں کہ عرصے بعد، اتنے سالوں بعد اگر اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، ان کی احادیث جو فضائل میں آئیں وہ سنتے ہیں، ہمیں محبت، ہمارے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں اہل بیت کا کیا مقام ہوگا۔ آئیے، صحابہ کرام سے محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اہل بیت سے کامل محبت ہوگی اسی وقت جب صحابہ سے محبت کی جائے۔ تو ہمارے ایاز بھائی کچھ بتائیں، محبت اہل بیت تو ہے ایمان کا حصہ، محبت صحابہ کس درجے کی ہونی چاہیے؟ بے شک، بلا شبہ غلام محی الدین بھائی، میں فراز بھائی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ بڑی خوبصورت بات فراز بھائی نے جو حدیث پاک پڑھی نا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اصحاب رسول کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ علماء فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار دے دیا کہ جو محبت کرنی ہے وہ بیسیکلی مجھ سے محبت کرنی ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا نا، آٹومیٹکلی اس کے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہوگی، صحابہ کی بھی محبت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حضور کی محبت جو ہے نا معیار ہے۔ بے شک، نبی دیکھیں، اہل بیت، نبی پاک علیہ السلام نسبت کے بغیر اہل بیت کی محبت شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ صحیح۔ صحابہ کی محبت حضور علیہ السلام کی نسبت کے بغیر شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اہل بیت اور اصحاب کی محبت کا جو ہم سے تقاضا کر رہی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے کر رہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان تو پتہ چلا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جس کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے نا، پھر ہو نہیں سکتا وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو اور صحابہ کا چاہنے والا نہ ہو۔ اللہ تو پتہ چلا کہ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے، وہ صحابہ سے بھی محبت آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ وہ شہر مدینہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، وہ مکے سے بھی محبت کرنے والا ہے، وہ آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنے والا ہے۔ واقعی معیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ بے شک جو ہے وہ، تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ یہ اصل معیار ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کا چاہنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی محبت کو جا بجا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ متعدد حدیث طیبہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ ان اصحاب کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو میرے اصحاب سے ارشاد فرمایا محبت کرنے والا ہوگا، ان کی مدد کرنے والا ہوگا، ان کی شان کو بیان کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے صحابہ کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ صحابہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی وہ اسے جگہ نصیب فرمائے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے جو ہے وہ محبت کرنے والا۔ اب آپ بتائیے کہ کیسا معیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب جو ہے وہ اہل بیت کو اگر ہم دیکھیں تو ایک حدیث پاک میں مثال دی گئی سفینہ نوح کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اہل بیت جو وہ کشتی نوح کی مثل ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ اصحاب رسول کو ستاروں کی مانند قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہے تو پہلے کے دور میں جب جو ہے وہ سفر ہوا کرتے تھے، کشتیوں کے سفر ہوا کرتے تھے، تو سمندری سفر کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی تھی اور راستے اور رہنمائی کے لیے ستاروں کی مدد لی جاتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اور اصحاب دونوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں کشتی نوح کی مثل ہیں، ان میں جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسے ہلاکت سے محفوظ فرما دے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ تو اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا۔ میں یہاں پر ایک بڑی یعنی کہ جنرل اور کامن مثال کے ذریعے ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، یعنی عام فہم مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے وہ سمجھ جائیں، اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھانے میں نمک کی مولانا محی الدین بھائی کیا کردار ہوتا ہے کہ ہر ذی ذائقہ نمک نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جو ٹیسٹ والا ہے وہ یقیناً نمک کی قدر و منزلت کو جانتا ہوگا کہ نمک کی کھانے میں کیا حیثیت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک کی مثال ہے۔ اور یہی نہیں، جس دل کو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اور اپنے اصحاب کے نبی کی محبت عطا فرما دے وہ منتخب شدہ دل ہے غلام محی الدین بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا میرے لیے اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا۔ تو پتہ چلا صحابی جو ہے وہ ایسے نہیں بنتا، صحابی کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا ہے۔ تو اب بتائیے کہ پھر صحابہ کی محبت، عظمت، توقیر، تعظیم یہ ایمان والوں کے دل میں کس قدر ہونی چاہیے کہ یہ خود سے صحابی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو اس سے جو ہے وہ اصحاب رسول کی عظمت اور شان کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اہل بیت ہیں، ایک طرف صحابہ ہیں، دونوں کے فضائل ہیں، دونوں سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک سے محبت کرنا اور دوسرے کی محبت کو چھوڑ دینا تو یہ بڑا سخت ہے، بلکہ ان دونوں کی محبت ہی حقیقتاً محبت مصطفیٰ ہے کہ سرکار نے دونوں سے محبت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کا ادب نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار سے محبت کا انداز، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، صحابہ کرام ان کا کیا انداز تھا احترام کرنے کا۔ تو فراز بھائی صحابہ کرام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس قدر تعظیم کیا کرتے تھے، ذرا یہ کچھ بیان فرمائیں۔ صحابہ کرام چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ افراد تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا کرتے تھے، چونکہ آپ کا ایک قرابت کا رشتہ بھی تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان تربیت حاصل کرتے تھے، پھر اسی کا مظاہرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کا ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور ان کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا، کئی صحابہ کرام کے حوالے سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں بالخصوص ملتا ہے کہ آپ جب سواری پر جا رہے ہوتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سوار ہوتے، ان کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے وہ اتر جایا کرتے تھے، اور جب تک حضرت عباس گزر نہ جاتے وہ دوبارہ سواری پر نہیں بیٹھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی قرابت دار کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا کر اب دوبارہ جب سوار ہوئے سواری پر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ملتا ہے
کہ کیونکہ وہ حضرت عباس کی قرابت کی وجہ سے وہ ان کا رشتہ تھا، تو ان کا بھی کتنا احترام کیا کرتے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی جو ہے مہار جو تھی وہ پکڑ لی، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں جو ہے وہ علماء کا اس طرح ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ استاد تھے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین سیکھنے جایا کرتے تھے، اپنے خچر سے نیچے تشریف لے آئے اور ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ ابن عباس کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ اسی طرح ادب اور احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقط اسی لیے احترام کرتے تھے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ تھا۔ اور کئی اس طرح کے واقعات ہیں، وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کے ادب کے متعلق فرماتے ہیں، جب عمر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ فرمانے لگے کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام مجھ سے بڑے ہی ہیں، لیکن میں جو ہے وہ عمر 2 سال پہلے جو ہے وہ میں پیدا ہو گیا ہوں۔ اس طرح آپ نے ادب کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ تو یوں چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز بھی دیکھا کرتے تھے کہ اپنے قرابت دار کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو بظاہر رشتے میں کے اعتبار سے بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملات پیش کرتے تھے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ عزت اور تعظیم اور احترام والا ہی معاملہ کریں۔ یہاں تک کہ خزانہ العرفان میں اسد الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی اس کی جو تعظیم اور ادب کی وجہ کیا ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی جو تعظیم ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، مجتہدین یہ ہمیشہ سے اہل بیت اطہار کی تعظیم کر کر کے بلند مقام پر پہنچتے رہے، اور اب بھی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ان کے ساتھ انداز، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ہمیں یہ اہل بیت کی محبت ملتی ہے۔ بالکل، اگر اہل بیت کا صحیح معنوں میں ادب دیکھنا ہو، صحیح معنوں میں عقیدت و احترام دیکھنا ہو، تو صحابہ نے کر کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے امت کو اپنے عمل سے بتایا کہ اہل بیت کی محبت کیسے کرنی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں، یعنی پوری امت میں نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ایاز بھائی آپ یہ بتائیں، جو سب سے افضل و اعلیٰ تھے تمام نبیوں کے بعد، امت میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں سیدنا صدیق اکبر، ان کا اہل بیت سے محبت کا کیا انداز تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اہل بیت سے محبت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ میں فراز بھائی کی ایک بات کو جو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اہل بیت کی محبت کر کر کے بلند مقام حاصل کرتے رہیں گے، تو ہم اگر اہل اللہ پر نظر کر لیں تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا نہ ہو۔ ہم سیدی امیر اہل سنت کی مثال لے لیں تو الحمدللہ جس طرح سید زادوں کا ایک احترام، ہم اہل سنت کا سید زادوں کا احترام، تو واقعی سید زادوں کا احترام کر کر کے، اہل بیت کا احترام کر کر کے لوگ بلند مرتبوں تک پہنچے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ صدقے تو ہمیں مل رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ نو ڈاؤٹ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم بھی بلندی اور رفعتیں چاہتے ہیں تو اہل بیت کو، نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت اور الفت کو جو ہے وہ ہم اختیار کریں۔ اور میرے آقا سے یہ سکھایا صحابہ نے ہمیں، یہ سکھایا۔ میں عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت کا دیکھیے انداز کتنا نرالا ہے، کتنے پیارے فرمان سے امت کی تعلیم اور رہنمائی کا جو ہے وہ معاملہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھ ابو بکر صدیق کو اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبت۔ اللہ اللہ۔ یہ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بلا شبہ جیسے آپ نے فرمایا افضل الخلق بعد الرسول، جو ہستیاں ہیں جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، وہ اپنے اہل بیت کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور ایک اور موقع پر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت سے محبت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشق اکبر ہیں، آقا علیہ السلام پر دل و جان سب فدا کرنے والے ہیں، تو پھر ایک عاشق جو ہے وہ اہل بیت سے کیسے نہیں محبت کرے گا؟ بلکہ امت کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے پیش نظر حضور کے اہل بیت، یہ آپ کا فرمان ہے
اور پھر عملی مظاہرہ کیا کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. سبحان اللہ. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ چونکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ تھے بے شک، اور دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح کا معاملہ اپنے اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں. وہ مشہور روایت تو ہم نے سن رکھی ہے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. کون تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سواری کتنی اچھی ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سواری کتنی اچھی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. اچھا اب کتنا نرالا اور خوبصورت انداز ہے کہ سنتے ہیں تو دل میں جو ہے وہ محبت بڑھ جاتی ہے. صحابہ کی بھی بڑھتی ہے, امام حسن کی بھی قسمت پر جو ہے وہ رشک آنے لگتا ہے. اسی طرح ایک معاملہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھنے کے بعد جب باہر آئے تو دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب آپ دیکھیں جب صحابہ کرام کوئی ایسی نشانی دیکھتے تھے نا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت ہوا کرتی تھی تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں گم ہو جایا کرتے تھے. اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے, گویا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے, ہم جو ہے وہ اس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں, گویا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, پورا وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا تھا. تو جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ اے حسن, اے بیٹے, آپ جو ہے وہ اپنے والد کے مشابہ نہیں ہیں, آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں. تو وہ دونوں حضرات حضرت علی بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسکرانے لگے. اچھا یہاں ایسا نہیں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بری لگی ہو کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا, کیونکہ وہ تھے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے, اس شمع کے جو ہے پروانے تھے. تو جیسے حضور کی بات ہوا کرتی تھی سب کی توجہ ادھر ہی چلے جایا کرتی تھی. تو جیسے ہی انہوں نے, ان کے لیے تو شرف کی بات تھی نا کہ میرے شہزادے کے بارے میں, میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حضور خوش ہو گئے ہوں گے, کتنے خوش ہوئے. باقی اس کا ثبوت بھی دیا کہ وہ دونوں حضرات جو ہے وہ مسکرانے لگے. اسی طرح اپنے دور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کا کئی اعتبار سے خیال رکھا کرتے تھے. مال غنیمت کے اعتبار سے, دوسروں کے اگر کوئی رائے آیا کرتی تھی تو اس میں ترجیح دینے کے اعتبار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت دیا کرتے تھے. تو یہ ان کا انداز ہوا کرتا. اور ایک بڑا خوبصورت ایک روایت ملتی ہے نا سنن کبریٰ کی, اور بڑی مستند ترین روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. وہی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ امام حسن کو کندھوں پہ بٹھا کے حضور باہر تشریف لے آئے. تو سیدنا صدیق اکبر, مدنی چینل کے ناظرین, یہ بالکل صحیح روایت ہے, اور آپ یہاں سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا اندازہ لگائیں. اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے سیدنا صدیق اکبر, اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. اس وقت آپ خلیفہ تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, ابھی چھوٹے تھے امام حسن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے آپ نے بھی امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. اور آپ وہاں ٹھہرے نہیں کہ کندھے پہ اٹھا کے وہیں ٹھہر گئے ہوں, بلکہ آپ آگے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام علیہم رضوان یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے. آپ بتائیے یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اہل بیت سے کیسی محبت کرنی چاہیے, اور یقین مانے اہل بیت سے ہمیں صحابہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس انداز سے اہل بیت. اچھا پھر یہاں آپ تصور کریں ایاز بھائی, فراز بھائی, کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں بڑی سیرت آپ کی لکھی ہوئی ہے. یہ فیضان صدیق اکبر, ہمارے مکتبے کی کتاب ہے فیضان صدیق اکبر. آپ کی سیرت میں بحیثیت طالب علم ہم اگر کہیں, یہ ابھی تک نہیں پڑھا, اور آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوں گے یقیناً, اور ہر صحابی, لیکن آپ نے اپنے بچے کو کندھے پہ اس انداز میں اٹھایا ہو, ابھی تک کتاب میں نہیں پڑھا. اور اگر پڑھا بھی ہو تو یہ روایت تو حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ آپ نے امام حسن کو کندھے پہ اٹھایا. اور آپ پھر تصور قائم کریں, امام حسن کو اٹھانے کے لیے آپ جھکے بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے ان کے پاؤں کی مٹی نے آپ کے کپڑوں کو بوسے بھی دیے ہوں, اور کندھے پہ بٹھاتے وقت آپ کا امامہ بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا ہو, تھوڑا سا خم کھا گیا ہو. آپ دیکھیں کیسی محبت تھی. اور پھر آپ آگے بڑھ گئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان. بتائیے امام حسن سے کیسی محبت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو مدنی چینل کے ناظرین, ہم یہ جو موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں, اور اس موضوع پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے مبلغین گفتگو کر رہے ہیں, بے شمار روایتیں, بے شمار واقعات ہیں. یہ ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے ہے کہ جو صحابہ و اہل بیت کے درمیان کمزور بات کریں یا وسوسوں کا شکار ہوں. ان کے درمیان محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا, کیونکہ قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں پر شدید ہیں, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں, آپس میں رحم دل ہیں, آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور صحابہ و اہل بیت کی محبت تو مثالی ہے, نرالی ہے. تو جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کمزور پہلو اگر آپ کے ذہن میں ہو, یا کوئی کمزور بات آپ کے سامنے کی جائے, تو وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے, وہ کمزور پہلو جھوٹا ہو سکتا ہے, قرآن پاک سچا ہے.
کیونکہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کی محبت کے تذکرے ہم سنتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کیسی پیاری محبت تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدیق اکبر کی محبت کا انداز آپ نے سنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام حسن سے کوئی رشتہ بنتا ہے ایاز بھائی؟ جی بلا شبہ بالکل رشتہ بنتا ہے، جس کو آپ کہیے کہ وہ دوہرے رشتے جس کو کہا جاتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ رشتے بنتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صدیق اکبر کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ عمومی بات طور پر، جنرل طور پر ہم جب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ جب بھی کہیں کیا جاتا ہے نا، رشتے کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتا ہے بندہ، تو رشتہ جب بھی کیا جاتا ہے تو ہمیشہ رشتہ محبت والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، دشمنوں کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ عموماً دنیا کا اصول یہی ہے، مزاج یہی ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں کیسے رشتہ داریاں تھی، کیسے تعلقات تھے، ان کا آپس میں یہ رشتوں کا لین دین کا معاملہ کس بات کی طرف شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ جیسا آپ نے بیان کیا ان کے مابین محبتوں کو رکھا تھا، جبھی جو ہے وہ ان کے درمیان رشتہ داری اور تعلقات قائم تھے۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، میں اس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ داماد ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اچھا، اب جو ہے نا داماد بھی کیسے ہیں دیکھیے، یکے بعد دیگرے دو صاحبزادی امام حسن کے نکاح میں آئی۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی، یہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، ان کی دو بیٹیاں حفصہ اور ہند، یہ یکے بعد دیگرے امام حسن رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی۔ صدیق اکبر کی پوتیاں، صدیق اکبر کی پوتیاں امام حسن کے نکاح میں آئیں۔ اب آپ دیکھیے، اب جو ہے نا ان معنی میں یکے بعد دیگرے نکاح میں۔ اچھا، اب جو ہے وہ آگے ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی، آپ کی ایک بیٹی تھی امام حسن کی ام الحسن، ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، اور مدینے میں پہلے مہاجر صحابی جو ولادت پانے کا شرف جن کی ولادت ہوئی، ان کا نکاح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا، ان کا نکاح ام الحسن امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں کون؟ حضرت صدیق اکبر کے نواسے۔ اب دیکھیے کیسی جو ہے وہ رشتہ داری ہے، کیسا معاملہ۔ اور ایک اور کمال کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ یزدجر جو ہے وہ، جب اس کی بیٹیاں جو ہے وہ مال غنیمت میں آئیں تو اس وقت جو ہے وہ دو بیٹیاں اس کی مال غنیمت میں آئی تھی، تو ان کا جو ہے وہ نکاح، ایک کا نکاح جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوا، سیدتنا شہر بانو رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو نکاح ہے وہ ہوا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، ان کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھیے آپ کہ جو حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ ہے امام حسین، ان کی اولاد ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، ان سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ادھر جو ہے وہ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادے ہیں وہ ہے قاسم۔ صحیح۔ اچھا، اب جو قاسم ہیں ان کی جو صاحبزادی ہیں یہ ہے حضرت ام فروہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحیح۔ تو امام زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام باقر، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت ام فروہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اور ان دونوں سے جو ہستی پیدا ہوتی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ جو ہے وہ ننیال دیکھیں تو وہ صدیق اکبر سے جا کر ملتا ہے، نانا لگے، اور ددیال دیکھیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپس میں محبتیں، رشتے۔ اور یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہم نے رشتوں کی بات کی نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جو دیگر ازواج سے آپ کی اولاد ہوئے ان کے نام ابو بکر، عمر و عثمان تھے۔ اللہ بتائیے، حضرات خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہمارے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے، تو بچوں کے نام محبت والوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، عقیدت والوں کے نام پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتوں کی تو وہ جیسا آپ نے فرمایا جا بجا واقعات بنے ہوئے، اگر آپ کے سامنے خالی یہ لسٹیں بیان کی جائیں تو شاید سمجھنا مشکل ہو جائے، لیکن اتنی جو عظمتیں اور شان اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو عطا فرمائی تھی، اور ان کے مابین محبت کے رشتوں کے ایسے تعلقات تھے کہ الحمدللہ جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی بغض و عداوت نہیں، بلکہ محبتوں کے رشتے اور تعلقات جو ہے وہ۔ بلکہ ایاز بھائی اگر کسی کی محبت کو چیک کرنا ہو کہ ان کے درمیان محبت کتنی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ رشتہ داریاں کر رہے ہیں، یعنی وہ نکاح کر رہے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کتابیں پڑھیں، یہ ہماری کتاب ہے فیضان صدیق اکبر،
اب یہ انہوں نے جو بیان کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت سے رشتہ داری، بطور خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری اہل بیت سے، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا لگے رشتے میں سیدنا صدیق اکبر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آئمہ اہل بیت امام جعفر صادق سے بڑے بڑے آئمہ پیدا ہوئے، یعنی بہت بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، ان آئمہ اہل بیت کے نانا ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ سب کہاں، یہ ایاز بھائی نے جو بیان کیا یہ کہاں سے بیان کیا؟ اسی طرح فراز بھائی بھی جو اکثر بیان کر رہے ہیں، یہ کتاب آپ کے سامنے فیضان صدیق اکبر۔ اصل مسئلہ یہ فراز بھائی ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کمزور باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت۔ تو یقین مانے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے، بڑا زبردست مواد ہے، یہ آپ پڑھیں، اس کو گھر میں رکھیں، آپ کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت نہ بڑھے تو آپ کہیے گا فیضان صدیق اکبر۔ بلکہ اس کے صفحہ نمبر، اگر آپ کیمرہ مین اسلامی بھائی اس کو دکھا سکیں، صفحہ نمبر ہے 76، یہ شجرہ پورا یہاں پر بیان ہو رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اگر آپ دیکھ سکیں سیدنا صدیق اکبر رضی، یہ جو ایاز بھائی نے پورا شجرہ بیان کیا کہ کس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا صدیق اکبر کا رشتہ بنتا ہے، یہ پورا شجرہ نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر 76 ہے، فیضان صدیق اکبر، یہ ہماری کتاب جو مکتبۃ مدینہ شائع کی ہے، اس کتاب کو خریدیں اور پھر پڑھیں، آپ یقین مانیں آپ کو لگ پتہ جائے گا صحابہ کا مقام کیا تھا، اہل بیت کا مقام کیا تھا، اور ان کے درمیان محبت کیسی تھی۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔